ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مجھ سے پھر گئی ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح پڑھو، اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق ملے گا۔ اور اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگدستی دور کر دی۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ جو مرد یا عورت دن رات میں 100 دفعہ پڑھے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگدست نہیں رہے گا۔ نماز دروازہ ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ استغفار، جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ دو، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا دے گا۔ تقوی اختیار کرنا ہے، جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کثرت نفلی عبادت ہے، جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگدستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ حج اور عمرے کی کثرت کرنا حدیث میں آتا ہے۔ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگدستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ ہر وقت باوضو رہنا ہے، جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ چاش کی نماز ہمیں پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے، چاش کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگدستی کو دور بھگاتی ہے۔ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، جو شخص جتنا دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔